بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ بالسند المتصل قال المصنف رحمہ اللہ تعالی کتاب الوضو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے وحی کو ذکر کیا اور وحی سے نبوت کو ثابت فرمایا، اور جب نبوت ثابت ہو گئی تو اب اس کے بعد سمجھو اسلام کا مدار 5 چیزوں پر ہے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ عقائد کا مسئلہ سب سے اہم ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے سب سے پہلے امام بخاری نے کتاب الایمان کے ذریعے سے عقائد کو بیان فرمایا، اور عقائد کے آ جانے کے بعد علم کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کتاب الایمان کو ذکر فرمایا۔ اب جب عقائد سے فارغ ہو چکے تو 4 چیزیں رہ گئی: عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ ان چاروں چیزوں میں سب سے افضل عبادت ہے، سب سے اہم عبادت ہے۔ عبادت کا مسئلہ سب سے اہم، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے عبادت کو مقدم فرمایا۔ پھر عبادات میں سب سے اہم نماز ہے۔ نماز محتم بالشان عبادت ہے، حتیٰ کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو نماز ہے، جیسا کہ تم نے مسلم شریف میں پڑھا۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر ساری دنیا کی ایکٹیویٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مختلف چیزوں کو پیدا کیا، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، اس میں سے کوئی کھڑا ہے، کوئی جھکا ہوا ہے۔ جیسے بعض درخت کھڑے ہیں اور بعض درخت جھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں، اور پہاڑ اور ماؤنٹ ہیں کہ وہ قادے کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے قادے میں ہم بیٹھتے ہیں، پہاڑ بھی اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے دنیا کی تمام مخلوق کی اس عبادت کو اور اس ایکٹیویٹی کو نماز میں رکھ دیا۔ نماز میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے۔ پھر ملائکہ کے باب میں روایتوں میں آتا ہے کہ ملائکہ کی مختلف عبادتیں ہیں۔ بعض ملائکہ وہ ہیں کہ جو قیام میں ہے تو قیامت تک قیام میں، اور رکوع میں ہے تو قیامت تک رکوع میں، اور سجدے میں ہے تو قیامت تک سجدے میں۔ یہ ان کی انفرادی عبادت ہوئی، لیکن اللہ نے ان تمام فرشتوں کی عبادت کو ہماری نماز میں رکھ دیا، اور ایک ساتھ ہماری نماز میں قیام بھی آیا، رکوع بھی آیا، سجدہ بھی آیا، قعدہ بھی آیا۔ تو جو فرشتوں کی مختلف عبادتیں تھیں وہ ہماری ایک نماز میں جمع کر دی۔ تو دنیا کی مخلوق کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ بھی نماز میں ہے، ملائکہ کی نماز، ملائکہ کی جو عبادت ہے وہ بھی نماز میں ہے۔ پھر اسی کے ساتھ اب دنیا میں دیکھو کہ کسی کے احترام و عزت کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقے ہیں کہ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو، اور ایک طریقے ہیں کہ سر جھکاؤ۔ دونوں ہی احترام کے طریقے۔ اللہ جل شانہ نے ہماری نماز میں ان دونوں طریق کو رکھ دیا، قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے۔
پھر یہ عجیب ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں زکوٰۃ بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، یہ بھی ہے۔ جس طرح زکوٰۃ کے اندر مال خرچ کیا جاتا ہے تو نماز کے اندر وقت خرچ کیا جاتا ہے۔ جس طرح روزے کے اندر کھانا پینا بند، اور اگر کھا پی لیا تو روزہ نہیں ہوتا، تو نماز میں بھی کھانے پینے پر پابندی ہے کہ تم کھا پی نہیں سکتے ہو۔ حج کے اندر تقرب اللہ ہے، تو نماز سے بڑھ کر تقرب اللہ کا کوئی ذریعہ نہیں۔ تو اگر انسانی عبادتوں کو دیکھو تو وہ بھی نماز میں ہے، فرشتوں کی عبادت کو دیکھو تو وہ بھی نماز میں ہے، اور دنیا کی مخلوق کی عبادت کو دیکھو تو وہ بھی نماز میں ہے۔ اس لیے نماز محتم بالشان عبادت ہے، لیکن نماز کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ یہ مسئلہ مسلم ہے کہ جو عبادت جتنی محتم بالشان ہوتی ہے اس کے اتنے شرائط بھی ہوتے ہیں۔ تو نماز کے شرائط کے اندر سب سے پہلے طہارت، اسی کے ساتھ کپڑوں کا پاک ہونا، اسی کے ساتھ جگہ کا پاک ہونا، اسی کے ساتھ نماز کے اوقات کا ہونا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان تمام شرطوں کو ذکر کریں گے، لیکن سب سے پہلے طہارت کو ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ پھر یہاں بعض جگہوں پر تو کتاب الطہارت کا عنوان ہے، لیکن راجح کتاب الوضو کا عنوان، اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے الگ تھلگ کتاب قائم فرمائی۔ لوگ کتاب الطہارت کا عنوان قائم کرتے ہیں، اس کے ضمن میں سارے مسائل۔ امام بخاری ایسا نہیں کریں گے، وضو کے باب میں وضو کے مسائل، اس کے بعد کتاب الغسل لائیں گے، اور غسل کے باب میں غسل کے مسائل، اور کتاب الغسل کے بعد اور ایک غسل کا بیان لائیں گے، کتاب الحیض۔ اور پھر کتاب الحیض کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد کتاب التیمم لائیں گے، اور کتاب التیمم کو سب سے اخیر میں لا کر اشارہ کریں گے کہ تیمم وضو کا بھی بدل ہے، غسل کا بھی بدل ہے۔ یہ بخاری کی ذہانت ہے، ترتیب میں بھی بڑی ترتیب سے بیان کرتے۔ اگر تیمم کو وضو کے بعد لے آتے تو یہ پتہ نہ چلتا کہ یہ غسل کا بھی بدل ہے۔ جبکہ پانی نہ ملے تو غسل کی جگہ پر تیمم ہو سکتا ہے، چاہے وہ احتلام کا غسل ہو یا حیض کا غسل ہو۔ اب میں ان مسائل پر بہت تفصیل نہیں کروں گا، ایمان و علم پر تو میں نے اس لیے قدر تفصیل کی کہ وہ یہیں آتے ہیں، کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الوحی۔ باقی یہ مسائل جو ہیں وہ اور کتابوں میں بھی آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ البتہ جتنا بخاری کہہ رہے ہیں اتنا پڑھ کر کے ہم چلتے رہیں گے۔ وضو ضوء سے ہے، اور ضوء کا معنی روشنی، اور چونکہ وضو کے ذریعے سے بھی چہرہ منور ہوتا ہے، اور قیامت کے دن پیشانی چمکے گی اور اعضائے وضو چمکیں گے، تو دنیا میں بھی ضوء اور روشنی پیدا ہوگی اور قیامت میں بھی ہوگی، اس لیے اس کو وضو کہا گیا۔ وضو کی مشروعیت کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے باب ما جاء فی قول اللہ تعالی اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ سب سے پہلے جس مسئلے کو شروع کریں گے اس کی آیت پیش کریں گے، اور اس آیت کی پیش کرنے کی وجہ یہ ہوگی کہ یہ آیت بمنزلہ متن کے ہے، سمجھ میں آئے۔ اور اب وضو کے جتنے ابواب آگے پڑھو گے
اخیر تک کتاب الوضو کے اختتام تک، وہ سب اس آیت کی شرح ہے۔ اس لیے امام ہر کتاب کے شروع میں اگر آپ کو آیت ملتی ہے تو سب سے پہلے آیت لائیں گے، تاکہ وہ کتاب اس آیت کی شرح ہو جائے۔ بعضوں نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو تبرکاً پیش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن کی آیت کو بطور تبرک، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھو، تمہارے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں سمیت، کوہنیوں کے ساتھ، اور تمہارے سروں کا مسح کرو اور تمہارے پاؤں کو دھو۔ وضو کی ابتدا قرآن کریم میں چہرے سے ہے، اور حدیث شریف میں وضو کی ابتدا کلی کرنے سے، ہاتھ دھونے سے، کہ پہلے یہاں رزغین تک پہنچو تک پہلے ہاتھ دھو، پھر کلی کرو، پھر ناک میں پانی ڈالو۔ یہ جو ہے کہ پہلے پہنچو تک ہاتھ دھو اور کلی کرو اور ناک میں پانی ڈالو، یہ حدیث شریف میں ہے اور یہ سنت ہے۔ وضو کی 12 سنتیں ہیں، ان میں یہ 3 سنتیں ابھی میں نے بیان کی، اور قرآن نے جو 4 چیزیں بیان کی، چہرہ دھو اور ہاتھوں کو دھو اور سر پہ مسح اور پاؤں کو دھو، یہ فرض ہے، یہ 4 فرض ہے وضو کے۔ بعض اکابر کے وہاں ایک سوال ہوا، جو منکرین حدیث ہوتے ہیں نا ان کی طرف سے، کہ تم لوگ جو وضو کرتے ہو وہ قرآن کے خلاف کرتے ہو، اس لیے کہ قرآن تو وضو کی ابتدا چہرے سے کر رہا ہے، فاغسلوا وجوہکم، اور تم وضو کی ابتدا ہاتھ دھونے سے کر رہے ہو، تو تم سراسر قرآن کے خلاف کر رہے ہو۔ سمجھ میں آیا؟ تو جواب دیا، یہ امام غزالی کا جواب ہے۔ امام غزالی نے جواب دیا کہ اصل وضو تو چہرے ہی سے ہے، وہ 4 فرض ہے، لیکن اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس جو 3 کام کروائے کہ پہنچو تک ہاتھ دھو، کلی کرو اور ناک میں پانی ڈالو، اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز ایک محتم بالشان عبادت ہے، اور محتم بالشان عبادت کے لیے جو پانی استعمال ہوگا وہ بھی محتم بالشان، وہ بھی اعلیٰ درجے کا۔ تو اب یہ پانی اعلیٰ درجے کا ہے، پاک ہے، صاف ستھرا ہے، اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو فرمایا کہ پانی میں 3 چیزیں ہیں، اس کو دیکھ لو، اس کا رنگ اور کلر، اس کا مزہ اور ٹیسٹ، اور اس کی بو، اسمیل، یہ 3 چیزوں سے پتہ چل جائے گا کہ پانی پاک ہے یا ناپاک۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے دونوں ہاتھ دھو لو، یہاں تک پہنچو تو، اس سے کلر کا پتہ چل گیا، اور پھر کلی کروائی تاکہ ٹیسٹ کا پتہ چل جائے، ذائقے کا، اور پھر ناک میں پانی ڈلوایا، استنشاق کروایا تاکہ اسمیل سے پتہ چل جائے، اور جب تینوں صفتوں کے ذریعے سے پانی کا پاک ہونا معلوم ہو گیا تو اب فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، چہرہ دھونا شروع کرو، وضو شروع کرو۔ اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فاغسلوا وجوہکم سے پہلے یہ 3 کام کروائے۔ ارے تمہارے کھوپڑوں میں اتری یہ بات؟ یہ فلسفیانہ جواب دیا ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم وعلمہ اتم۔ تو اب اس آیت کے اندر جتنے مسائل ہیں
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وضو کے اختتام تک ان مسائل کو اب ذکر کرتے رہیں گے ہر باب کے اندر۔ قال ابو عبداللہ بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ فرض الوضوء مرتن مرتن، وضو میں ایک ایک مرتبہ دھونا یہ تو فرض ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ ایک ایک مرتبہ یہ فرض ہے، بشرطے کہ پورے اعضاء پر پانی پہنچ جائے، اور دو دو مرتبہ دھونا تکمیل کی ابتدا ہے، اور تین تین مرتبہ دھونا یہ تکمیل اور کامل و مکمل ہے۔ اسی کو آگے فرمایا وَتَوَضَّأَ أَيْضًا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، اور حضرت نے دو دو مرتبہ بھی دھویا، وَثَلَاثًا ثَلَاثًا، تین تین مرتبہ بھی، لیکن وَلَمْ يَزِيدْ عَلَى هَذَا، تین سے اوپر نہیں۔ وَقَرِيَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْإِسْرَافَ فِيهِ، اور محدثین نے تین سے زیادہ دھونے کو اسراف کہا ہے۔ اسراف دو طرح کا ہوتا ہے، اسراف فی العدد، یہ جو اسراف ہے نا یہ اسراف فی العدد ہے، یعنی تین سے زیادہ عدد نہ دھو ورنہ اسراف ہو جائے گا، اور دوسرا اسراف یہ ہے کہ دھویا تو تین ہی مرتبہ لیکن پانی بہت استعمال کیا، یہ اسراف فی الماء ہے۔ کیسے؟ مثلا اتنا پانی لیا پورا ہاتھ بھر کے، اور ضرورت تھی اتنے پانی کی، اب کلی میں پانی اتنا استعمال ہوا تھوڑا سا، اور آپ نے لیا اتنا سارا، یہ اسراف فی الماء ہے۔ سنن میں آپ روایت پڑھو گے یا پڑھی ہوگی، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسرف فی الماء یا سعد، پانی میں اسراف نہ کرو، وَلَوْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، چاہے بہنے والی نہر ہی کے اوپر کیوں نہ ہو، یعنی پانی کی کثرت ہو تو بھی اسراف نہ کرو۔ وَأَنْ يُزَاوِدُ فِعْلَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس نے تین سے زیادہ مرتبہ یعنی اسراف فی العدد کیا، اس نے حضور سے تجاوز کیا، اللہ ہے کہ آپ کی اگر کوئی اور نیت ہے تو تین سے زیادہ کر سکتے ہیں، مثلا تبرید کی نیت ہے، ٹھنڈک حاصل کرنے کی، تو ٹھنڈک حاصل کرنے کی نیت سے اگر تین سے زائد مرتبہ بھی آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یا یہ کہ بھائی نظافت کی آپ کو بہت ضرورت ہے، مثلا بہت گندگی لگی اور تین مرتبہ سے صاف نہیں ہو رہی تو آپ کر سکتے ہیں، ورنہ نفس وضو ایک مرتبہ فرض ہے، دو مرتبہ تکمیل کی ابتدا ہے، اور تین مرتبہ کامل و مکمل ہے، اس سے زیادہ نہ کرے۔ جی پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم المتصل قال المصنف رحمہ اللہ، باب لا تقبل صلاۃ بغیر طہور۔ قبولیت کے دو معنی، قبولیت کا ایک معنی عدم صحت، صحیح ہی نہ ہو، اور قبولیت کا ایک معنی اللہ راضی نہ ہو، خوش نہ ہو، ثواب نہ ملے۔ یہاں پہلا معنی مراد ہے، لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، یہ ترمذی کی روایت ہے، بخاری کی شرط پر نہیں، لیکن چونکہ اس کا مضمون صحیح ہے اس لیے بخاری نے اس کو باب بنایا۔ نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہوگی، یعنی صحیح نہیں ہوگی، اور اگر کسی نے جائز سمجھ کر بغیر وضو کے نماز پڑھی کافر ہو جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ اور استحزان اور نماز کی مذاق کرتے ہوئے بلا وضو کے نماز پڑھی
تو بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ تمسخر بالشریعت حرام ہے۔ لیکن ایک آدمی حیا کی وجہ سے مثلا نماز میں کھڑا تھا، وضو ٹوٹ گیا اس کا، اب حیا آ رہی ہے کہ میں جاؤں گا، کوئی کیا سمجھے گا۔ اگرچہ فقہا نے اس میں مسئلہ یہ لکھا ہے کہ وضو ٹوٹ جائے تو یوں ناک پہ ہاتھ دے کر نکلو، ہدایہ میں نہیں پڑا، یوں ہاتھ دے کر نکلو، تاکہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اور جلدی سے جا کر وضو کرو اور کسی سے بات نہ کرنا راستے میں، اور امام صاحب کے ساتھ شریک ہو جاؤ اور آگے بنا کرو، اثر نو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اب بنا کیسے کرو گے وہ طریقہ بھی جان لو۔ آپ وضو کرنے گئے، اتنے میں امام صاحب چلے گئے سجدے میں، اور امام صاحب کی وہ رکعت جو پوری ہو گئی تو تمہاری ایک رکعت گئی، یعنی تمہارا وضو ٹوٹ گیا تھا پہلی رکعت میں، اور تم واپس آئے تو امام صاحب پہلی رکعت پوری کر چکے، دوسری رکعت میں کھڑے ہو گئے، تو اب کیا کیا جائے؟ آنے کے بعد بغیر قول باندھے ہوئے، تکبیر کہے ہوئے سیدھے نماز میں شریک ہو جاؤ، بشرطے کہ راستے میں بات نہ کی ہو آپ نے، اور شریک ہو کر کہ جلدی سے ایک رکعت پڑھ لو، وہ جو رکعت گئی ہے نا امام کے ساتھ، اس رکعت کو پڑھ لو بغیر قرات کے، اور جلدی سے رکعت پڑھ کر کے کھڑے ہو کر امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شریک ہو جاؤ۔ طریقہ سمجھ میں آیا؟ یہ ہے طریقہ۔ اور اگر ہم آئے اور امام نے سلام پھیر دیا تو اب اس صورت میں ہم کو وہی نماز آگے بنا کرنا ہے، اثر نو نہیں پڑھنا ہے، لیکن بغیر قرات کے پوری کر دیں گے۔ اس میں قرات اس لیے کہ ہم حکماً امام کے تابع ہیں، اور جب حکماً امام کے تابع ہیں تو امام کے پیچھے قرات نہیں ہے۔ کچھ سمجھ میں بھی آیا؟ تو بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی، یعنی صحیح نہیں ہوگی۔ یہاں قبول بمانا صحیح، ورنہ بعض روایتوں میں قبول بمانا ثواب، یعنی نماز تو ہو گئی، ثواب نہیں ملے گا۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من اتا عرافا لم تقبل صلاتہ، جو جوگی کے پاس آیا، جوگی جانتے ہو نا، جیوتیس نجومی، تاکہ اس سے غیب کی باتیں جانے شیطان کے ذریعے سے، تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ نماز قبول نہیں ہوگی یعنی ثواب نہیں ملے گا۔ نماز تو ہو جائے گی، وضو جب ہے تو کیوں نماز نہیں ہوگی؟ نماز ہو جائے گی، لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ ایک صاحب نے مجھ کو کہا کہ ایک مفتی صاحب نے، یہی تمہارے وہاں، کہ ایک مفتی صاحب نے یوں کہا کہ تیرے فون میں رنگ بجی نماز میں، اور تو نے فون بند نہیں کیا تھا تو تیری نماز قبول نہیں ہوگی۔ میں نے کہا بھائی ایسی تو کوئی شرط ہے نہیں، نماز تو ہو گئی۔ اس لیے کہ نقض وضو کہاں ہوا؟ کوئی رنگ بجنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ میں نے کہا یہ غلط بات ہوئی۔ ہاں الا ہے کہ یوں کہا جائے کہ ثواب نہ ملے، اس لیے کہ بار بار توجہ جو ہے وہ فون پر جائے گی، تو بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی، یعنی صحیح نہیں ہوتی۔ جی وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام بن منبه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاه من احدث حتى يتوضا۔ اس آدمی کی نماز قبول نہیں جس کو حدث لاحق ہوا۔ حدث کا معنی بغیر وضو، جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ جی قال رجل من حضرموت ما الحدث يا ابا هريره قال فساء او ضراب۔ تو حضرموت کا ایک آدمی سبق میں بیٹھا تھا ابو ہریرہ کے، اس کو حدث کا معنی معلوم نہیں تھا، اس لیے کہ حدث کا معنی گندی بات بھی ہوتا ہے۔ گندی بات پر بھی حدث بولا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ یہاں گندی بات مراد نہیں، فساؤن او زراتن، ری خارج کرنا، بالصوت یا بلا صوت، فساؤن بلا صوت، زراتن بالصوت۔
کیا مطلب؟ یعنی خروج ریح سے، یہاں من احدث کا مطلب خروج ریح۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ پیشاب سے بھی تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، استنجا، بڑے استنجا سے بھی، تو پھر صرف اسی کا نام کیوں لیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کثیر الوقوع ہے، خروج ریح کثیر الوقوع ہے، اس لیے اس کا ذکر کر دیا، ورنہ پیشاب وغیرہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ جی، باب فضل الوضوء والخضوع المحجل۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ وضو کی فضیلت، اور اس میں فضیلت یہ ہے کہ غرم محجل، غر اگر سے ہے، اگر کا معنی پیشانی، پیشانی کو بولتے ہیں، اسی لیے پہلے چاند کو کہتے ہیں غر الشہر، مہینے کا پہلا چاند، تو غر کا معنی پیشانی، اور محجل کا معنی ہوتا ہے پاؤں، گھوڑے کے 4 پاؤں سفید ہو اس کو کہتے ہیں غرم محجل۔ غر کا معنی پیشانی، پیشانی چمکدار، اور محجل کا معنی ہوتا ہے پاؤں کی سفیدی۔ اب روایت پڑھو جی۔ وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن نعيم المجمري قال لقيت مع ابي هريره على ظهر المسجد۔ نعيم مجمر کو نعيم مجمر اس لیے کہتے ہیں کہ اجمر یجمر، اجمار کا معنی دھونی دینا، اور یہ مسجد نبوی میں دھونی دیتے تھے خوشبو کی۔ آج کل کوئی مسجدوں میں دھونی نہیں دیتا، یہ سنت ہے تاکہ مسجد کے اندر خوشبو رہے۔ یہی مسئلہ ہے کہ درس حدیث اور درس قرآن کے اندر بھی دھونی دی جائے خوشبو کی، اس لیے کہ یہ متبرک کلام ہے، تو درس حدیث اور درس قرآن کے اندر دھونی دی جائے۔ مثلاً یہ کہ جیسے اگر کی بتی جلاتے ہیں لوگ اچھی خوشبودار، یا عود جلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جی، قال لقيت مع ابي هريره على ظهر المسجد فتوضا فقال اني سمعت، فرمایا میں استاذ محترم حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ مسجد کی چھت پر چڑھا۔ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کی چھت پر جا کر وضو کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ابو ہریرہ نے اوپر جا کر وضو کیا، تو مسجد کے اوپر وضو ہو سکتا ہے۔ جی، فتوضا فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من، اور آگے روایت میں ہے کہ ابو ہریرہ نے بغل تک ہاتھ دھویا اور فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان امتی یدعون یوم القیامہ، میری امت کو قیامت کے دن پکارا جائے گا غرم محجلون کے عنوان سے، من آثار الوضو، وضو کی وجہ سے اعضاء چمکدار ہوں گے، اور اسی سے نبی علیہ السلام پہچان لیں گے کہ یہ میرا امتی ہے۔ پیشانی چمکدار ہوگی، ہاتھ پاؤں چمکدار ہوں گے۔ دیکھو دوسری روایت میں ہے کہ سجدوں کی وجہ سے اعضاء چمکیں گے، ان دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں۔ نماز کے اعتبار سے سجدوں کی وجہ سے، اور طہارت کے اعتبار سے وضو سے اعضاء چمکدار ہوں گے۔ جی، فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل۔ فمن استطاع، جو انسان اپنی سفیدی کو غرہ لمبی کرنا چاہے فلیفعل، تو وہ ایسا کرے۔ تو ابو ہریرہ یہاں تک دھوتے تھے تاکہ قیامت کے دن میرا ہاتھ بغل تک، سولدر تک چمکے۔ لیکن بھئی یہ مسنون نہیں ہے، مسنون جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں وہ ہیں کوہنیوں کے اوپر تھوڑا سا، اس لیے کہ قرآن نے بھی علی المرافق کہا ہے، تو یہ مسنون ہے۔ پھر اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ اسی امت کی خصوصیت ہے، اگلی امتوں میں وضو تو تھا، یاد رکھنا، لیکن ان کے اعضاء کی چمک کا مسئلہ نہیں ہوگا، ورنہ روایتوں میں ہے کہ سارا علیہ السلام کو جب پکڑ لیا تھا ظالم بادشاہ نے، تو وضو کر کے انہوں نے نماز پڑھی تھی۔ جریز ایک بڑے اللہ والے تھے، ان کا مسئلہ آپ نے پڑھا یا پڑھو گے بخاری شریف میں کہ ان کے اوپر الزام آ گیا تھا اور عبادت گرا دیا، ان کا عبادت خانہ گرا دیا تھا۔ تو
انہوں نے بھی وضو کر کے نماز پڑھی تھی. تو پہلی امتوں میں وضو تھا، لیکن وضو کی خصوصیت اسی امت کے ساتھ ہے. جی، اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وضو اچھی طرح کرنا چاہیے. جی، فرمایا شک کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک یقین نہ ہو جائے. اس لیے کہ پیٹ میں کبھی گڑ ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ری خارج ہوئی، لیکن جب تک یقین نہ ہو جائے وضو نہیں ٹوٹتا. جی. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه انه شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل اليه انه يجد، یعنی ایک آدمی کے دل میں یہ خیال گزرتا ہے کہ شاید نماز میں کوئی چیز پیش آئی، یعنی ری خارج ہوئی. جی. فقال لا ينفتل او لا ينصرف، فرمایا لا ينصرف، بھائی نماز سے پلٹ کر نہ جاؤ. جی. او لا ينصرف حتى يسمع صوتا، جب تک کہ آواز نہ سن لو ریح کی، خروج ریح کی آواز نہ سن، یا جب تک تمہیں بدبو محسوس نہ ہو، وہاں تک نہیں. مطلب بدبو محسوس ہونے کا یا آواز سننے کا مطلب یہ ہے جب تک یقین نہ ہو جائے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں یقین، ورنہ تو بھائی کسی کے کانپور میں ہڑتال ہے وہ سنتا ہی نہیں ہے، تو چلو ری خارج ہوئی اور بھی صوت خارج ہوئی تب بھی وہ تو نہیں سنے گا، تو کیا اس کا وضو نہیں ٹوٹا؟ یا یہ کہ کسی کو کورونا ہو گیا ہے تو اس کو اسمیل ہی کا احساس نہیں ہوتا، تو کیا اس کا وضو نہیں ٹوٹا؟ مطلب یقین ہو جائیں، یہ مطلب ہے. جی. التخفیف فی الوضو، بوقت ضرورت وضو میں تخفیف بھی کر سکتے. تخفیف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ اعضاء پر پانی ڈالو اور کچھ پر نہ ڈالو، یہ مطلب نہیں. تخفیف فی المرات، مثلا یہ کہ ایک مرتبہ اچھی طرح دھو لو، ایک مرتبہ بس، یا دو مرتبہ دھو لو. یہ ضرورت کیا ہے بھائی؟ میں تمہیں بتاؤں، پانی کی قلت ہے. بھائی ہمارے وہاں تو پانی کی فراوانی ہے، لیکن جہاں پانی کی قلت ہو، عرب میں پانی کی قلت تھی، عرب میں پانی نہیں تھا. آج بھی مکے شریف کے اندر پانی ٹینکر سے لاتے ہیں، وہاں سمندر کا پانی فلٹر ہوتا ہے اور وہ لاتے ہیں، اس لیے کہ مکہ تو پتھریلی زمین ہے، وہاں کہاں پانی. تو مطلب یہ ہے کہ پانی کی قلت ہے، یا یہ کہ آپ کو وضو علی الوضو کرنا ہے. وضو تھا آپ کا پہلے، لیکن ذرا دوبارہ وضو کر لیتے ہیں، تو پھر دوبارہ جب وضو کر رہے ہیں تو تخفیف کر لو. نمبر 3، یا یہ ہے کہ ابھی کوئی نماز نہیں پڑھنا ہے آپ کو، تو تخفیف فی الوضو کر لو. جی. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال اخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى وربما قال نام حقا نفخا، حضرت نبی علیہ السلام سو گئے یہاں تک کہ خراتے آنے لگے. یہ بڑی عمر کی وجہ سے. جی. وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى. ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه. یہ عبداللہ ابن عباس کی روایت آپ بار بار پڑھو گے کہ اپنی خالہ کے وہاں رات گزارنے گئے تھے، حضرت میمونہ کے وہاں، تاکہ رات کے اعمال دیکھے نبی علیہ السلام کے. جی. قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا. وضوءا خفيفا، خفیف کا معنی تخفیف فی المرات، یہ نہیں کہ اعضاء میں کچھ کم کر دیا. جی. یخفف امر و یقللہ، دیکھو یعنی 3 مرتبہ نہیں، 1 یا 2 مرتبہ. جی. اور پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھی. ممکن ہے کہ حضرت نے ایسا اس لیے کیا ہوگا کہ پانی کی قلت، یا یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت نے پہلے وضو کر لیا ہوگا اور اس سے کچھ رکعتیں پڑھی تھی اور پھر تھوڑے سے لیٹ گئے اور پھر اٹھے، تو وضو تو تھا ہی آپ کا،
اس لیے کہ نبی کی وضو ٹوٹتی نہیں ہے سونے کی وجہ سے، تو آپ نے وضو علی الوضو کیا، اس لیے تخفیف کے ساتھ وضو کیا۔ جی فتوضأت نحو مما توضأ. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں بھی اٹھا اور میں نے بھی حضرت کے ساتھ وضو فرمایا جیسے حضرت نے کیا تھا۔ جی ثم جئت فقمت عن يساره. میں آپ کی بائیں طرف کھڑا ہوا، جبکہ ایک مقتدی ہو تو دائیں طرف، تو حضرت نے مجھے کان پکڑ کے دائیں طرف کر دیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت نے یہاں پکڑا تھا، یہ لو جو آتی ہے نا نیچے نرم گوشت، یہاں پکڑا تھا۔ اور ابن قیم نے لکھا ہے کہ اس کو ذرا سا یوں مسلو تو اس سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ سمجھ میں بھی آیا؟ جی ثم جئت فقمت عن يساره وربما قال سفيان عن شماله. شمالی کہو یا ساری کہو، ترجمہ ایک ہی ہوگا، شک کے راوی ہے۔ جی فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم جاء. پھر حضرت سو گئے، یہ دوسری مرتبہ سو گئے تہجد پڑھنے کے بعد۔ جی حتى نفخ ثم جاءه المنادي فآذنه. منادی بمانا بلال، بلال اطلاع دینے آئے کہ حضرت فجر کا وقت ہو گیا۔ جی فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. فصلی ولم یتوضا، اس لیے ولم یتوضا نہیں کہ حضرت کو اپنی نیند میں پتہ چلتا ہے کہ میری وضو ٹوٹی یا نہیں، اس لیے کہ انبیاء کی نیند ناقض للوضو نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل بیدار رہتے ہیں تو ان کو احساس ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے۔ ہمارے تو دل بھی سو جاتے ہیں، ہماری تو آنکھیں بھی سو جاتی ہیں، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ رات میں کیا ہوا۔ جی قلنا لعمرو إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہم نے عمرو بن دینار سے یوں کہا کہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی ہے، دل نہیں سوتا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ عمرو بن دینار سے پوچھا۔ جی قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول. تو عمرو بن دینار نے کہا کہ جی بالکل میں نے عمرو بن عبید سے اسی طرح سنا۔ عمرو بن عبید بھی بڑے درجے کے تابعی ہے اور عمرو بن دینار بھی بڑے درجے کے تابعی ہے۔ جی سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي. انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، تو وہی تبھی تو ہوگا نا جب کہ ان کے قلوب بیدار ہو، اور اللہ ان کے قلوب کو بیدار ہی اس لیے رکھتا ہے تاکہ وہ خواب کو، وحی کو اچھی طرح سمجھے، اور اس پر دلیل پیش کر رہے ہیں۔ جی ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبح. یہ ابراہیم علیہ السلام کا خواب تھا، لیکن یہ وحی تھا تبھی تو اس پر عمل کیا، ورنہ ذبح انسان کا مسئلہ کہاں ہوگا۔ جی باب إسباغ الوضوء. باب اسباغ الوضو، وضو کو مکمل کرنا، اسباغ کا معنی کمال کے ساتھ وضو کرنا۔ اوپر تخفیف بتایا کہ وہ ضرورت کی بنیاد پر ہے، ورنہ اصل تو بھائی وضو کو مکمل کرنا چاہیے، اور مکمل دو طرح پر ہوگا۔ العدد، عدد کے اعتبار سے مکمل کرو 3 مرتبہ، اور ہر عضو پر پانی اچھی طرح پہنچاؤ، تو وصول ماء کے اعتبار سے بھی اسباغ، اور مرات اور عدد کے اعتبار سے بھی اسباغ۔ جی وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما إسباغ الوضوء الإنقاء. اور ابن عمر کہتے تھے کہ اسباغ کا معنی ہوتا ہے انقاء، انقاء کا معنی ہوتا ہے اچھی طرح پانی بہانا، صفائی کرنا، نظافت۔ جی وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشام. حجۃ الوداع کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت جب عرفہ سے چلے، جی حتى إذا كان بالشعب نزل فجاء. شعب کا معنی ڈھلوان جگہ، نیچی جگہ، وہاں حضرت اترے اور حضرت نے پیشاب کیا، اور پیشاب فرمانے کے بعد وضو کیا، لیکن اچھی طرح وضو نہیں کیا، یعنی تخفیف، اس لیے کہ ابھی کوئی نماز نہیں پڑھنا تھا۔ نماز تو مزدلفہ میں جا کر پڑھنا ہے نا، جمع بین الصلاتین۔ جی ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت الصلاة يا رسول الله. میں نے کہا کہ یا رسول اللہ نماز پڑھ لیں یہاں؟ فرمایا نہیں، الصلاۃ امامک، نماز آگے ہے مزدلفہ میں، مغرب عشاء وہیں پڑھیں گے۔ جی فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في. دیکھیے وہاں پہنچنے کے بعد فأسبغ الوضوء، اچھی طرح وہاں وضو کیا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب وہاں نماز پڑھنا تھا،
اس لیے اچھی طرح وضو فرمایا۔ میں نے آپ کو اوپر بتایا کہ تخفیف وضو تب بھی ہوگا جب کہ نماز نہیں پڑھنا ہے، تو تخفیف وضو کر لو۔ بعض مرتبہ انسان دن بھر طہارت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، کوئی نماز وماز نہیں پڑھنا ہے لیکن چاہتا ہے بس میں وضو کے ساتھ، تو وہاں بھی تخفیف وضو ہے کہ ایک ایک مرتبہ دھو لو، دو دو مرتبہ دھو لو۔ جی ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم لاح كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما۔ جی باب غسل الوجه باليدين من اور ولم یصلی بینہما، مغرب عشاء کے درمیان سنتیں نہیں پڑھی حضرت نے، بالقصد نہیں پڑھی، امت کو یہ بتانے کے لیے۔ اگر نبی پڑھ لیتے یہاں سنت تو امت اس کو ضروری سمجھ لیتی، اس لیے حضرت نے سنتیں نہیں پڑھی۔ لیکن چونکہ بھائی ہم تو عبادت کرنے ہی گئے ہیں، حضرت تو چونکہ صاحب شریعت تھے، مسائل بتانے تھے، ہمیں چاہیے کہ عشاء کے بعد وتر جو ہے پڑھنے سے پہلے مغرب کی سنت بھی پڑھ لیں، عشاء کے بعد کی پڑھ لیں۔ سمجھ میں آیا؟ جی باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چہرے کو دو ہاتھوں سے دھو، لیکن پانی ایک گرفے سے لو، یوں لو پانی، پھر ہاتھ لگا لو۔ یہ اس لیے بتانا چاہتے ہیں امام کہ اگر دو ہاتھ سے پانی لوگے تو یہ اسراف فی الماء ہوگا، تو ایک ہاتھ سے پانی لو۔ ہمارے وہاں پانی پر بہت اسراف ہوتا ہے چونکہ پانی کی فراوانی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے دن اس پر بھی اللہ سوال کرے گا۔ وَلَوْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، چاہے بہنے والی نہر ہی پر تم کیوں وضو نہ کرتے ہو۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کے باب میں آگے چل کر پڑھو گے، حضرت ایک مجھ سے وضو کر لیتے تھے۔ مجھ جانتے ہو 900 گرام پانی، یعنی 1 لیٹر میں بھی تھوڑا سا کم، 1000 گرام کا 1 لیٹر ہوتا ہے، حضرت 1000 گرام سے بھی کم میں وضو کر لیتے تھے 900 گرام پانی میں۔ اب آپ بتائیے کہ کیا ہمارا وضو اس طرح ہو جائے گا؟ اور بعض کرنے والے کرتے ہیں، ہم نے حرم شریف میں کتنوں کو دیکھا کہ جو اتنی چھوٹی سی بوتل ہوتی ہے اور اس بوتل میں پورا وضو کر لیتے ہیں۔ اگر انسان واقعتاً اسراف کی تھام لے تو اس صورت میں ہو سکتا ہے، جی، لیکن چونکہ عادت پڑی ہے اسراف کرنے کی۔ چلیے وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال اخبرنا ابو سلمة الخزاعي ومنصور بن سلمة قال اخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما انه توضا فغسل وجهه، اخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق، ثم اخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا اضافها الى يده الاخرى فغسل بها وجهه، ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح بضم الغاء غرفة، جی، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها يعني رجله اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ۔ چلیے باب التسمية على كل حال وعند الوقاع۔ اصل امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وضو سے پہلے بسملہ پڑھو، لیکن بھائی بسم اللہ کی جتنی بھی روایت ہے نا وہ سب کی سب ضعیف ہے۔ مثلا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ ہے نا، اس کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ ترمذی میں امام ترمذی فرماتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کے باب میں وضو بسملہ علی الوضو پر کوئی روایت صحیح نہیں ہے، سب ضعیف ہے۔ یا ایک دوسری روایت کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر، ہر محتم بالشان کام وضو سے بسم اللہ سے نہ شروع کرو تو وہ ادھورا رہتا ہے، ناقص رہتا ہے، لیکن یہ بھی ضعیف ہے، متکلم فی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب تمام روایات بسم اللہ کے باب میں ضعیف ہیں، لیکن بہرحال بسم اللہ پڑھنے کا ثبوت نبی علیہ السلام سے ہے،
تو اب امام بخاری تو صحیح روایت سے استدلال کریں گے نا، امام اپنی روایت سے استدلال کر رہے ہیں، اور لقاء مع المرأت کی روایت کو لے آئے، جماع کی روایت لے آئے۔ اب فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جماع کرو تو اس موقع پر دعا پڑھو، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اور جماع تو کوئی عبادت بھی نہیں ہے، جب اس کے شروع میں بسملہ پڑھنا ہے تو وضو تو عبادت ہے، اس کے شروع میں بطریق اولا بسملہ پڑھنا ہوگا۔ دیکھو کہاں کی روایت سے مسئلہ ثابت فرماتے ہیں۔ یہ ہے بخاری کی ذہانت۔ اب یہ کہ کتنا بسملہ پڑھے گی، بعض کہتے ہیں کہ صرف بسم اللہ پڑھو، بعض کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھو، اور بعض روایتوں میں ہے کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ والحمد للہ پڑھو، جیسے ذبح کے موقع پر نبی علیہ السلام پڑھتے تھے بسم اللہ اللہ اکبر، اور وہاں اللہ اکبر اس لیے پڑھتے تھے تاکہ یہ استحضار رہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے میں برا نہیں بن گیا، برا تو اللہ ہی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اسی لیے لف جب اوپر جاتی ہے نا تو اللہ اکبر پڑھو، اس لیے کہ اوپر جانا بلندی کی دلیل ہے، تو اقرار کرو کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور لف جب نیچے آئے، ایلیویٹر تم بولتے ہو نا، جب نیچے آئے تو سبحان اللہ، ایلیویٹر جب نیچے آئے تو کیوں؟ حکمت یہ ہے کہ نیچے اترنا ایک عیب ہے اور اللہ عیوب سے پاک ہے، سبحان اللہ۔ تو بسم اللہ والحمد للہ جو بعض روایتوں میں آیا وہ اس لیے کہ والحمد للہ اس لیے پڑھنا ہے کہ اللہ تو نے مجھے وضو کی توفیق دی، اس لیے بسم اللہ والحمد للہ پڑھو۔ جی وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن ابي جعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم اذا جاءه قال بسم الله تم میں سے کوئی جب اپنی بیوی کے پاس آئے، اس دعا کو کپڑے اتارنے سے پہلے پڑھنا ہے، لیکن اگر بھول گیا تو اس صورت میں پھر دل میں پڑھ لیں، بعد میں اگر یاد آئے تو۔ جی بسم اللہ، چلیے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان اللہم جنبنا الشیطان، یا اللہ شیطان سے ہماری حفاظت فرما، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور جو ہمیں اولاد دے شیطان کو اس سے دور رکھ۔ جی فقضی بینہما ولد لم یضرہ، اگر اللہ تعالیٰ نے اس وطی اور اس ملاقات کے ذریعے سے اولاد کو مقرر کی، مقدر فرمائی، تو شیطان اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتا ہے۔ کیا ضرر نہیں پہنچائے؟ یعنی اگر دعا پڑھ کے تم نے ملاقات کی تو پھر اس صورت میں اس دعا کی برکت سے یہ مسئلہ ہوگا کہ لم یضرہ، اگر اولاد مقدر ہوئی ہے تو اس اولاد کو شیطان ضرر نہیں پہنچائے گا۔ بعضوں نے کہا اس کا ضرر یہ ہے کہ وہ پیدا ہونے کے بعد مارتا ہے، اسے حفاظت ہوگی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ سقطان کی بیماری نہیں ہوگی۔ اب دیکھو نا، بچے پیدا ہونے کے بعد بعض مرتبہ کھاتے ہی نہیں، سوکھ جاتے ایسے ہو جاتے، بالکل یہ وہ شیطانی اثر ہے جس کو اطباء کی زبان میں سقطان کی بیماری کہتے ہیں، اور عاملوں کی زبان میں ام الصبیان کہتے ہیں۔ کہیں کسی کتاب میں تم پڑھ لو ام الصبیان تو تم سوچو گے یہ کیا چیز ہے ام الصبیان، بچوں کی ماں کیا ہوتی ہے؟ ام الصبیان کا معنی بچوں کی ماں۔ یہ سقطان کی بیماری ہے کہ بچہ کھاتا نہیں، سوکھ جاتا ہے۔ تو بھائی جوش میں آ کر کے دعا کو بھولنا نہیں چاہیے۔ جی باب ما یقول عند الخلاء، باب ما یقول عند الخلاء۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے سے خلا کے مسائل کو، یہ بیت تو ہم نے لگا دیا ہے، اصل خلا لفظ ہے، اور خلا کو خلا اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں خلوت ہوتی ہے انسان کی، یا اس میں انسان جو ہے نجاست سے خالی ہوتا ہے، اس لیے اس کو خلا کہا گیا۔
لیکن ہم اجمیوں نے اس کے شروع میں بیت لگا دیا، بیت الخلا۔ وہ ایک لطیفہ ہے کہ وہاں ہمارے وہاں ایک گاؤں میں ایک اردو بولنے والی ایک مولانا ان کی فیملی کو لے کر گئے۔ اب وہ بیچارے گجراتی بولتے تھے جن کے وہاں گئے، انہوں نے کبھی بیت الخلا کا لفظ ہی نہیں سنا تھا۔ تو وہ جو بیچاری مہمان گئی تھی اردو بولنے والی، وہ ذرا اچھی اردو بولتی تھی، ان کو اردو آتا نہیں، تو وہ کہنے لگی مجھے بیت الخلا جانا ہے۔ تو یہ لوگ یوں سمجھے کہ ان کو خالہ کے گھر جانا ہے، تو کہنے لگے ابھی سے جا کر کیا کرو گے، خالہ کے گھر ابھی تو آئے ہیں، بیٹھیے۔ تھوڑی دیر ہوئی، پھر انہوں نے کہا بیت الخلا جانا ہے۔ کام بہت دیر ہے، خالہ کے گھر جائیں گے ابھی تو، لیکن پریشر بڑھتا جا رہا ہے، تو پھر صراحتاً کہنا پڑا، تب جا کر سمجھ میں آیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اصل خلا لفظ ہے، بیت تو ہم نے لگا دیا، جیسے زمزم بس اتنا لفظ کافی ہے، یا آپ تو ہم نے لگا دیا۔ آب زمزم کیا، کون سی حدیث میں آیا آب زمزم؟ زمزم خود اس کا نام ہے۔ بھائی میں کہتا ہوں کہ خالد خود نام ہے، اب میں اس کے شروع میں کوئی لفظ لگاؤں تو ابس اور بیکار ہے، تو زمزم تو خود اس پانی کا نام ہے، پھر اس کے شروع میں آب لگانا۔ تو جب انسان استنجا خانے میں جائیں جی تو کیا پڑھے؟ چلیے۔ وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث۔ اللہم سے پہلے بعض روایتوں میں بسم اللہ بھی ہے، بسم اللہ اللہم، لیکن بخاری کی روایت میں بسم اللہ نہیں ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ خبیث اور خبیثہ، خبث خبیث کی جمع اور خبائث خبیثہ کی جمع۔ یہ مسئلہ مسلم ہے کہ پاک جگہوں پر پاک لوگ ہوتے ہیں، گندی جگہوں پر گندے لوگ ہوتے ہیں۔ چونکہ بیت الخلا گندی جگہ ہے، اس لیے وہاں ناپاک جن رہتے ہیں، جس کو خبیث کہا گیا۔ اور انسان جب اندر جاتا ہے نا، تو اگر دعا پڑھ کے نہیں جاتا تو اس کو خیالی بیماری میں ڈال دیتا ہے، تخیلات۔ میرے پاس ایک لڑکے کو لے کر آئے تھے کہ وہ جب اندر جاتا ہے تو کبھی یوں ہاتھ کر رہا ہے، کبھی یوں ہاتھ کر رہا ہے بیٹھے بیٹھے۔ میں نے اس بچے کو کہا بیٹے تم یہ دعا پڑھ کے جایا کرو اندر۔ اور ویسے بھی اپنے مکانوں میں، عربوں کے اندر ابتداءً، جیسا کہ تم آگے چل کر کے ایک باب آ رہا ہے، مکان میں بیت الخلا بنانے کا رواج نہیں تھا، باہر جاتے تھے۔ وہ تو پھر بعد میں آیا، اور وہ اتنا بڑا کہ اب ہمارے گھروں میں ہر روم میں ہوتا ہے، اور اس روم کو بہت اعلیٰ سمجھا جاتا ہے جس میں ہر روم میں ہو۔ اس لیے سب سے پہلے پوچھتے ہیں کتنے واش روم ہیں، ہاف ہے یا مکمل ہے، یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہاف ہے یا یہ تمہارے وہاں کے سب سوالات ہیں جو میں سن کر کے بول رہا ہوں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ بیت الخلا سے جب نکلو تو دروازہ بند کر دو، دروازے کھلے نہ رکھو، یہ محل شیاطین ہے۔ تو انسان جب دعا پڑھ کر کے اندر جائے گا نا، تو چونکہ ہم تو شیاطین کو دیکھتے نہیں، وہ ہم کو دیکھتے ہیں، تو وہ ہم کو خیالات کی بیماریوں میں مبتلا کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ دعاؤں کے عادی نہیں ہوتے، اس کو مال خولیہ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ مال خولیہ تخیلات، خیالات کی بیماری ہو جاتی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا پڑھ کے جاؤ، اور یہ دعا باہر پڑھی جائے گی، اندر میں نہیں۔ اللہ ہے کہ اگر تم بھول گئے اور اندر چلے گئے تو اب دل میں پڑھ لو، اور جب تم نکلو تو دعا پڑھو، غفرانک الحمد للہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے گندگی کو میرے پیٹ سے نکال دیا. لیکن یہ دعا بھی باہر آنے کے بعد پڑھو گے، اور اندر جاؤ تو بائیں قدم سے جاؤ، لیفٹ، اور نکلو تو دائیں قدم سے. اور چونکہ اللہ نے بہت بڑی بیماری سے نجات دے دی، دیکھو قبض ہو جاتا ہے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے. ہمارے ایک ملنے والے ہیں، ابھی مہینہ قبل دعا کے لیے مجھ پر فون آیا تھا، ایسا قبض ہو گیا کہ پیٹ میں سارا جم گیا، اور سارے علاج کے باوجود استنجا نہیں ہو رہا تھا، تو یہاں سے سوراخ کرنا پڑا. ڈاکٹروں نے کہا کہ یہاں سے سوراخ کر کے تھیلی نکالیں گے، لیکن اللہ نے حفاظت کر لی. تو عظیم اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہو گئی کہ اس نے گندگی سے پیٹ کو صاف کیا. اس پر اللہ کا شکر، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. لیکن غفرانک شروع میں کیوں ہے؟ معافی کس بات کی؟ استنجا کرنا کوئی گناہ تھا؟ پھر کس بات کی معافی؟ بھائی معافی اس بات کے اوپر مانگنا ہے کہ اللہ مجھے ہر وقت تجھے یاد کرنا چاہیے تھا، لیکن اندر میں گندگی کی وجہ سے تجھے یاد نہیں کر سکا، اس پر میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں. غفرانک. واللہ سبحانہ وتعالی عالم. جی. تابعه ابن عرعرة عن شعبة وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء، وقال موسى عن حماد إذا دخل، وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل، یعنی داخل ہونے کا جب ارادہ کرو تو دعا باہر پڑھ لو، اندر میں نہیں، اس لیے کہ گندی جگہ پر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا. جی. باب وضع الماء عند امام بخاری ایک ادب بتاتے ہیں کہ اپنے بڑے ہو، باپ ہو، ماں ہو، استاذ ہو، شیخ ہو، ان کے لیے اگر آپ پانی رکھ دیں. روایت تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کتاب العلم کے اندر کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی رکھ دیا تھا جب حضرت میمونہ کے مکان پر تھے، اور اس پر نبی علیہ السلام نے دعا دی تھی اللہم علمہ الکتاب. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حاتم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا قال من وضع هذا فاخبر فقال اللهم فقهه في الدين. بس اللہ سبحانہ. طبیعت ٹھیک نہیں لیکن پھر بھی میں آ گیا تھا.